بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر آپ کے سامنے ایک نیا مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کے تعلق سے ہر کوئی جاننا چاہتا ہے۔ تو جاننے سے پہلے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور دوسروں تک پہنچائیے۔ آج کا جو مسئلہ ہے وہ انشورنس کے تعلق سے ہے۔ تمام لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے، پڑھے لکھے بھی اور غیر پڑھے لکھے بھی، کہ انشورنس ہم کرا سکتے ہیں یا نہیں کرا سکتے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انشورنس کا تعلق چونکہ ربا یعنی سود اور جوا پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے عام حالات میں انشورنس کرانے کو درست قرار نہیں دیا گیا ہے۔ لیکن ہمارے ملکی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہاں پر جس طرح فسادات رونما ہوتے ہیں اور ماب لنچنگ کی جاتی ہے اور مکان دکان وغیرہ جلا دیے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان حالات میں انشورنس کر سکتے یا نہیں کر سکتے، تو اس سلسلے میں علماء نے گنجائش دی ہے۔ اس سلسلے میں مجلس تحقیقات شرعیہ ندوۃ العلماء کی ایک مجلس منعقد ہوئی تھی 15-16 دسمبر 1965 میں، اور وہاں اس وقت کے بڑے بڑے علماء کرام مفتیان اعظام جمع ہوئے تھے۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ اس کے داعی تھے، اور اس میں جمع ہونے والے دیوبند کے بڑے مفتی عتیق الرحمن عثمانی صاحب، شاہ معین الدین احمد ندوی صاحب، مولانا فخر الحسن صاحب دیوبند سے، مولانا سعید احمد اکبر آبادی صاحب، اور مولانا محمد ابو اللیث اصلاحی ندوی صاحب، مولانا منظور نعمانی صاحب، اور اسی طرح مفتی محمد ظفیر الدین مفتاحی صاحب نور اللہ مرقدہم، یہ تمام حضرات جمع ہوئے تھے۔ اور جو اس مجلس میں تجویز پاس ہوئی، اس مجلس میں ان لوگوں نے اس تجویز پر ان لوگوں نے اپنے دستخط بھی کیے تھے۔ تو اس میں مجلس کی جو تجویز تھی اس میں یہ تھا، مجلس یہ رائے رکھتی ہے کہ اگرچہ انشورنس کی سب شکلوں کے لیے ربا اور قمار لازم ہے، اور ایک کلمہ گو کے لیے ہر حال میں اصول پر قائم رہنے کی کوشش کرنا واجب ہے، لیکن جب جان و مال کے تحفظ اور اس کے بقا کا جو مقام شریعت اسلامیہ میں مجلس اسے بھی وزن دیتی ہے، نیز مجلس اس صورتحال سے بھی صرف نظر نہیں کر سکتی کہ موجودہ دور میں نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی ریاستوں سے انشورنس انسانی زندگی میں اس طرح دخیل ہو گیا ہے کہ اس کے بغیر اجتماعی اور کاروباری زندگی میں طرح طرح کی دشواریاں پیش آتی ہیں، اور جان و مال کے تحفظ کے لیے بھی بعض حالات میں اس سے مفر یعنی چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت شدیدہ کے پیش نظر اگر کوئی شخص اپنی زندگی یا اپنے مال، اپنی جائیداد کا بیمہ کرائے تو شرعاً اس کی گنجائش ہے۔ مجلس کے اس فیصلے کے بعد 1990 میں ادارۃ المباحث الفقہیہ، جو جمعیت علماء ہند کے زیر نگرانی مسائل کے حل کے لیے ایک اکیڈمی ہے، اس کا بھی فتویٰ جواز کا آیا تھا، اور انہوں نے پمفلٹ کی شکل میں اس کو شائع کر کے پورے ملک میں پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے علاوہ مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری، مولانا مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی، اور دیوبند کے صدر مفتی مولانا نظام الدین صاحب، ان تمام حضرات نے انشورنس کو جائز قرار دیا ہے۔ اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا جدید مسائل کے حل کے لیے ایک نمایاں نام ہے، اور اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا نے جس طرح مسائل کے حل میں کوشش کی اور پیش رفت کی ہے وہ ایک قابل تقلید نمونہ ہے۔ اس کے سیمینار میں بھی انشورنس کو موضوع بنایا گیا تھا، اور وہاں بھی
جواز کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اکیڈمی کے الفاظ ہیں: مروجہ انشورنس اگرچہ شریعت میں ناجائز ہے کیونکہ وہ ربا، قمار، غرر یعنی سود، جوا اور دھوکے پر مبنی ہے، اور شریعت میں یہ چیزیں منع ہوتی ہیں، تو ربا، قمار، غرر جیسے شرعی ممنوع معاملات پر مشتمل ہے۔ لیکن ہندوستان کے موجودہ حالات میں جبکہ مسلمانوں کے جان و مال کی وجہ سے ان پر شدید خطرہ لاحق رہتا ہے، اس کے پیش نظر الضرورات تبیح المحظورات، رفع ضرر یعنی ضرر کو دور کرنا، نقصان کو دور کرنا، دفع حرج مشقت اور پریشانی کو دور کرنا، اور جان و مال کی حفاظت کی شرعاً اہمیت کی بنا پر ہندوستان کے موجودہ حالات میں جان و مال کا بیمہ کرنے کی شرعاً اجازت ہے۔ البتہ اس میں جو ہم پیسے جمع کرتے ہیں وہ تو لینا ہمارے لیے بالکل درست جائز ہے، لیکن جو زائد پیسے دیے جاتے ہیں اس کے سلسلے میں تھوڑی سی تفصیل کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فسادات کی صورت میں جان و مال کے نقصان کے بعد جو کچھ ملے اور جو حق قانون اور ضابطے میں بتایا جائے اس کے مطابق ملنے والا مال تو انشورنس کرانے والوں کے لیے جائز اور درست ہوگا، اور بقیہ صورتوں میں صرف جمع کردہ رقم کے بقدر لینا اور استعمال کرنا جائز ہوگا، زائد کا استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ یہ انشورنس کے تعلق سے مفتیان کرام نے یا اکیڈمیوں نے یہ فیصلہ کیا، تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ملک کے موجودہ حالات کے پیش نظر انشورنس کی گنجائش ہوگی۔ بقیہ مزید اگر تفصیل جاننا چاہیں اس تعلق سے تو اپنے قریبی دارالفتہ مفتیان کرام سے رجوع کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔